آج کل جو کمرشل بینکاری ہے اس میں ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آیت پڑھی نا ہم بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے, آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں بھی شرف دیا, آپ کو بھی دیا. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ربا اور سود کی حرمت اور سود کی برائی ہے, لیکن آپ جائیے دور اسلام یعنی دور جاہلیت میں جائیے جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی تو عرب کے اندر سود کیا تھا. ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. یہ تو خود اگر آپ پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ زمانہ جاہلیت میں, زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام کے آنے سے پہلے اس دور میں سود کا کیا نظام تھا اور تجارت کا کیا نظام تھا, جس کی بنا پر اسلام آنے کے بعد اس نے سود کو, اس غلط رسم کو ختم کیا ہے. وہ کہتے ہیں چلتے ہیں تھوڑا ہم ماضی میں چلتے ہیں. ہم نے کہا جی بہت اچھا مسئلہ ہے. اب وہ کہتے ہیں دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں غریبوں کو اگر پیسہ دے دیا جاتا تھا اور غریب جو ہے کہ وہ قرضہ لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے دگنا لینے کی قید لگا دی جاتی تھی. یہ قرضہ تھا, لہٰذا ہم بینک والے غریب کو دیتے نہیں, ہم تو امیروں کو دیتے ہیں, اور وہ امیر جب کام کرتا ہے تو اس کے ذریعے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ تعریف سود پر کیسے صادق آ گئی؟ یہ ان کو غلط فہمی یہاں پر لگی ہے. بات بڑی اٹریکشن والی کرتے ہیں اور بات بڑی ایسی کرتے ہیں کہ جو اٹریکٹ اور اپیل کرتی ہے, لیکن یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریبی ہے اور یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو, بلکہ اس دور کے اندر قریش مکہ جو تھے وہ تجارت کرنے کے اندر سب سے آگے تھے. اس دور میں سود کے دو طریقے تھے, یہ آپ سن لیجئے. سود کے اس زمانے کے اندر دو طریقے تھے کہ جس سے وہ تجارت کرتے تھے اور اس میں سود کا وہ حصہ ہے. ایک تو یہ کہ کوئی چیز, کسی نے کوئی چیز خریدی قیمت پر, اگر وہ نقد ادا نہ کر سکتا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی کہ وہ اس میعاد پر اس کی قیمت اگر نہ ادا کرے گا تو میعاد لمبی کر دی جائے گی اور قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا. ایک تو سود کی ایک قسم تھی. اور دوسری یہ تھی کہ ایک شکل یہ تھی کہ کسی سے 100 روپے یا کچھ پیسہ لے کر قرض لے لیا گیا اور اس قرض کے لوٹانے کو ایک رقم کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ 1000 روپے دیے ہیں تو آپ نے جناب 200 روپے اس پر مجھے, جس طرح ہمارے وہاں چلتا ہے الیاذ باللہ سود کہ 1000 روپے آپ کو دیے ہیں تو 1000 روپے آپ واپس کریں گے تو اس وقت آپ کو 200 روپے اس پر دینا پڑے گا, ایک مہینے کے بعد پھر 400 دینا پڑے گا. ایک یہ سود تھا اور ایک سود یہ تھا کہ اگر کسی نے قرضہ لیا اور قرضہ لیا 15 دن کے لیے اور 15 دن جب آئے تو اس کے پاس نہیں تھا پیسہ دینے کے لیے تو اس نے اس کو بڑھا دیا اور بڑھا دینے کے بعد کہا کہ اگلے 15 کو آپ اس کو لوٹا دیجئے لیکن اس پر دگنا آپ نے مجھے دینا پڑے گا. تو یہ باقاعدہ دیا کس کو جاتا تھا؟ تاجروں کو, اس لیے کہ مکہ کے لوگ غریب نہیں تھے, وہ خود بزنس کرتے تھے. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ان کے تجارت کے قافلے گرمی میں اور سردی میں سفر کرتے تھے, رحلہ ٹریولنگ کرتے تھے. باقاعدہ قرآن میں موجود سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف, وہ سردی میں اور گرمی میں سفر کرتے تھے. گرمی میں مکہ کے لوگ اپنا تجارتی مال لے کر یمن آتے تھے اور سردی میں ملک شام جاتے تھے. تو یہ جو مکھی ماری جا رہی ہے نا کہ مکہ کے اندر لوگ غریب تھے یہ ہوتا, یہ ایسا نہیں ہے. مکہ کے لوگ بزنس مین تھے, وہ بزنس کرتے تھے. اور اس کو قریب اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو بدر کی جب جنگ لڑی گئی, اگر آپ تھوڑا سے غور کریں تو بدر کی جنگ میں جناب ابو سفیان کے قافلے کے اندر آپ دیکھیے کہ اس وقت سارے مکہ کے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا اور اس کی دو صورت تھی. ایک تو یہ کہ جو ابو سفیان مال لا رہے ہیں وہاں سے, ایک تو اس کو بیچا جائے گا, بیچنے کے بعد جو بینیفٹ ہوگا وہ دیا جائے گا, ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ قافلہ جا رہا ہے ملک شام یا گرمی کے دن ہے تو یمن جا رہا ہے, وہاں کا چمڑا کاغذ بہت اچھا ہے, وہ لا کر میں مکہ میں بیچوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا, پیسہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 1000 درہم لو, لیکن جب لے یہ 1000 درہم دو, اب تمہارا نفع ہو یا نقصان ہو مجھے نہیں پتا, چاہے تم راستے میں لوٹ لیے جاؤ یا مال برباد ہو جائے یا لا کر وہ سڑ جائے بیکار ہو جائے, مجھے اس سے کچھ نہیں ہے. یہ جو میں نے تمہیں 1000 درہم دیے ہیں واپسی میں تمہیں مجھے 1200 دینا پڑے گا. تو گویا کہ یہ سود جس طرح آپ لا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ سود کی تعریف بعینی بالکل ایز اٹ از, یہی سود مکہ کے اندر موجود تھا اور شریعت مطہرہ نے اسی سود کو حرام قرار دیا.